درود پاک پڑھا جاتا ہے اذان سے پہلے، جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جس طریقے سے مثلا ہمارے ہاں مروج جو سیغے ہیں عام طور پر مسجدوں کے اندر، وہ الصلاۃ والسلام علیکا یہ پڑھے جاتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق، میرے ناقص علم کے مطابق یہ نہیں پڑھے جاتے تھے، اور نہ ہی یہ اذان کا حصہ ہیں، نہ ہی یہ اذان کا حصہ، بلکہ اذان کا حصہ سمجھنا تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اسی کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، جس کی سرکار نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی اذان کا حصہ سمجھے گا، اذان کا حصہ نہ سمجھنے کا مطلب یہ پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہے تو سرکار کا ذکر، یہی کہا ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام ہو آپ پر اے آقا کریم۔ تو لہذا دوسرے احباب کو بھی، دوستوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ سرکار کا ذکر ہے، اس ذکر سے منع نہ کیا جائے، مگر یہ لوگ بھی خیال رکھیں کہ یہ اذان کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو اذان بدرجہ اتم ہو گئی۔ کوئی رتی بھی اذان میں کمزوری، رتی ہوتی ہے نا، رتی بھی خامی اذان کے اندر نہیں ہے۔ رتی کتنی ہوتی ہے؟ رتی بھی خامی نہیں، ایک ریت کے ذرہ کے برابر بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اذان میں کوئی خامی رہ گئی ہے۔ باقی پڑھنا اچھی بات ہے۔ پھر جب پڑھا جائے، جو لوگ درود و سلام یہ ذکر کرتے ہیں سرکار پہ، تو فاصلہ دے کے پڑھا کریں۔ یعنی فاصلے کا مطلب آپ نے اذان دینی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں، وعلی علیک واصحابک یا حبیب اللہ کہیں، کچھ دیر ٹھہر جائیں، چند سیکنڈ ٹھہریں، تاکہ پتہ لگے یہ اذان کا حصہ نہیں ہے۔ اذان سے علیحدہ ایک کلمہ بولا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، اذان سے تھوڑا سا، نہ کہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ، نہیں، یہ غلط ہے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اذان ہو جائے گی، اذان میں یہاں بھی کوئی خامی نہیں ہے، لیکن یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سکتہ فرمائیں۔ اسی طرح کبھی پڑھنی چاہیے، میرے نزدیک، میری رائے یہ ہے، میری اپنی رائے ہے، کبھی پڑھنا چاہیے اور کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ پتہ لگے یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر ضروری ہوتا تو پھر چھوڑنے سے اذان نہیں ہوتی۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے، باقی کوئی باقاعدگی سے پڑھے وہ بھی اچھا ہے، کوئی باقاعدگی سے چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج اور شعار ہے، اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہ ہو تو کہتے ہیں اے واہ بیاں دی مسیت تے کوئی نہ۔ یہ اپنا بنایا ہوا کوئی اصول ہے، بھی اذان سے پہلے اگر نہ ہو تو پھر وہ مسجد ہی پوری منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو کچھ خوف کرو، یا تو خود صاحب علم بن جاؤ، یا تو خود علم حاصل کر کے علم والے بن جاؤ، یا پھر علم والوں کے پاس بیٹھ کے علم والی گفتگو کرو۔ نہیں کر سکتے خاموش رہو، نہ کہ پورے کے پورے مسلک کو، پوری مسجد کو ایک داؤ پہ لگا کے بدنام کرو، اچھی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی، ہمارے دوستوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اذان سے پہلے کوئی صلاۃ و سلام دے تو بے فضولی، بے تکی بات، اس بات پہ بھی لوگوں سے جھگڑو گے کہ دلیل دو۔ یعنی آج اس قوم کی، اس امت کی ناگفتہ بھی حالت یہ ہے کہ رسول کا ذکر بھی ہو تو پوچھتے ہیں دلیل دو۔ شرم کرو یار، ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ مسئلہ یہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ رتی بھی خلل نہیں ہے۔ پورا سال کیا، پوری زندگی اگر مسجد کے اندر صلاۃ والسلام کے بغیر اذان ہوئی ہے تو اذان ہی ہوئی ہے، ایک رتی بھی خامی نہیں ہے۔
مگر یہ کہ اس قوم کے ساتھ اب یہ بات کی جائے گی کہ سرکار کا ذکر ہوا ہے، یہ دکھانا ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ رسول کریم کا یار ذکر کیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا تو کیا نہیں ہے، پھر نہ کہیں قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اس وقت میرے محبوب پہ درود پڑھو گے، اس وقت نہیں پڑھو گے۔ اللہ نے کوئی بھی ٹائم میرے محبوب پہ درود پڑھنے کا مقرر نہیں کیا۔ کیا نہیں آیا کتابوں میں کسی بھی اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو؟ کیا نہیں آیا کتابوں میں کسی اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے فرمایا میرے محبوب کا ذکر کر لیا کرو؟ فرمایا تو یہ بھی اچھا کام تھا، اس سے پہلے محبوب کے درود پاک پڑھ لیا۔ تو دونوں فریقوں کو توازن رکھنا چاہیے، مسئلہ کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ الجھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رسول کریم پر کثرت سے، اچھا یہ بھی میں نہیں سمجھتا بعض احباب کسی کو چڑھانے کے لیے رسول کریم کا ذکر کرے، میرے آقا کا ذکر کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، دلوں کی تسکین کے لیے ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہی بدبخت ہے جو سرکار کے ذکر سے چڑھے، اور وہ بھی کتنا بدبخت ہے کہ یہ نیت رکھ کے ذکر کرتا ہے کہ تجھے تکلیف ہو۔ میرے آقا کے ذکر کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑے ماورا الورا ہیں، اپنی عقلوں کے گھوڑے، اپنی عقل کو دوڑانا چھوڑ دو، ان کو بے مثل و بے مثال مان کے ان پہ ایمان لائے ہو تو یہ نکتہ چینیاں، یہ گفتگو، یہ باتیں ترک کر دو کہ اس سے پہلے درود پڑھنا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنا ہے، یہ پڑھو گے تو یہ گناہ ہوگا، یہ پڑھو گے تو بدعت ہوگی۔ دکھاؤ جی صحابہ کے دور میں نہیں تھا تو کیا صحابہ کرام اذانیں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ تو میری جان میرے چندہ، صحابہ تو مائک پہ بھی اذان نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ تو چبوترے پہ چڑھ کے پڑھا کرتے تھے۔ چبوترا ہوتا تھا تو حضرت آپ بھی صحابہ کی سنت پہ عمل کیجئے، ایک چبوترا بنائیے، اسی پہ کھڑے ہو کے ویسے ہی اذان پڑھیے مائک کے بغیر۔ ایک سمجھانے کے لیے بات ہے، کوئی علمی دلائل نہیں ہے، یہ تو خارجی ایک بحث ہے۔ تو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کنز الامال کی حدیث پاک ہے، کہ یا رسول اللہ ایک حصہ درود پاک باقی اذکار کرتا ہوں۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر اپنے درود کا وقت بڑھا لے گا بہتر ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ 2 حصے درود پاک پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اور وقت بڑھا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اور مشکلیں حل کر دے گا، بہتر ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ 3 حصے درود پاک پڑھوں گا۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اور بڑھا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اور زیادہ مشکلیں بھی حل کرے گا، بہتر بھی ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سارے کا سارا وقت ہی درود پاک پڑھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابی بن کعب، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پریشانیاں بھی ساری حل کر دے گا اور تیری مشکلیں بھی حل کر دے گا، اور تیرے لیے یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ صحابی رسول کو دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول کریم کا کثرت سے ذکر کیا کریں۔ کہا جاتا ہے من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ ہماری محبتوں کا محور و مرکز تو آقا کریم ہے۔